نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نکاح اور شادی جو ہے، ان نکاح کی اپنے اسلام میں بڑی ترغیب دلائی گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، تو جو میری سنت سے اعراض کرے، یعنی بغیر کسی مجبوری کے نکاح نہ کرے، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے راستے پر نہیں ہے۔ اور بھی اس نکاح کے فضائل میں بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث میں تو مجھے یہاں تک دھیان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان بچا لیا۔ ایک حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من کان منکم یستطیع فلیتزوج، من کان منکم یستطیع الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصیام فإنہ لہ وجاء۔ اس نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہو، یعنی خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، عورت کا مجبور و لاچار نہ ہو، کمانے پر قادر ہو، وہ نکاح کرے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو، فعلیہ بالصوم، تو وہ روزے رکھا کرے۔ فإنہ لہ وجاء، یہ روزہ جو ہے یہ اس کی شیوانی قوت کو توڑ دے گا، اس میں صبر پیدا کر دے گا۔ حضور کی ایک ایک بات بے شمار حکمتوں کا مجموعہ ہے، ان پہ غور کیا کرو۔ جتنا غور کرو گے اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا، اور آپ کو لگے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے کے پیچھے لگایا ہے کہ اس سے اچھی باتیں نہ کسی کی ہو سکتی ہیں نہ کسی کی ہوئی ہے، اگر ہم عمل کریں۔ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، اعلنوا بالنکاح واجعلوها فی المساجد۔ نکاحوں کا اعلان کیا کرو، نکاح چھپ کر کے مت کرو، بلکہ نکاح کو ظاہر کرو۔ ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں موجود ہوں۔ اپنے اسلام میں نکاح کے وقت ڈھول باجے تو منع ہیں، لیکن ایک طرف سے مڑی ہوئی دف بجانے کو جائز کہا گیا ہے۔ دونوں طرف سے مڑا ہوا نہ ہو، ایک طرف سے بغیر کسی ساز کے، بغیر کسی ایسے کام کے کہ جس میں کوئی کھیل تماشا شامل ہو، صرف اعلان کے لیے، جیسے رمضان کے مہینے میں لگڑیاں بجاتے تھے، سحری کے ٹائم لنگاڑا بجتا تھا، ایک طرف کا مڑا ہوا، ایک طرف کا مڑا ہوا۔ یہ لنگاڑا لنگڑیاں کچھ مخصوص موقعوں پر اسلام میں اعلان کے طور پر جائز ہیں۔ فرماتے ہیں اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو،
اور وجعلوہا فی المساجد، اور مسجدوں میں نکاح منعقد کیا کرو۔ مسجدوں میں نکاح کرنے کا حضور نے حکم بھی دیا، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے حضور نے جو کیا وہ مسجد ہی میں کیا تھا۔ تو مسجد میں نکاح کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، سمجھا آپ۔ اور ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرها معونہ، بے شک سب سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو۔ حدیث کی روح سے شادی میں، نکاح میں جتنا خرچہ کم ہوگا اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات میں نے یہ نوٹ کی کہ آج کل کچھ لوگ نکاح شادی کے معاملے میں جب سے بات چیت شروع ہوتی ہے، شادی تک جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ سب اپنی مرضی سے، کسی بھلے شریف آدمی چاہے گھر کا ہی کیوں نہ ہو اس سے مشورہ تک نہیں کریں گے۔ دیندار آدمی چاہے گھر کا ہی ہو، سمجھدار ہو، بڑا بوڑھا ہو، اس کی نہیں چلے گی، سب کام اپنی مرضی سے کرتے چلے جائیں گے، الٹے سیدھے جو سب دیکھ ہی رہے ہیں آپ، اور سب الٹے سیدھے بہت سارے خلاف شرع حرکتیں کام کر کے پھر چاہتے ہیں کہ کسی بھلے آدمی سے نکاح پڑھوا لیں تو ساری گندگی دھل جائے گی۔ یہ ناسمجھی ہے۔ سب سے بڑی تعویذ، سب سے بڑا تعویذ اور سب سے بڑی برکت جو ہے وہ اللہ و رسول کے حکم کو ماننا ہے۔ ڈانس بھی کر لیے، ڈھول باجے کر لیے، آتش بازیاں کر لیں، لڑکی والوں کو خوب نوچا، ان سے مکان بنوائے، کپاٹ بنوائے، نقد پیسے بھی لے لیے، بھاری بارات کی خاطر کرنا ان پر لازم قرار دے دیا، سونے چاندی بھی پہن لیے، بے رحمی کے ساتھ پیش آئے، بس کوئی نکاح پڑھانے والا کوئی حضرت مل جائیں بس سب غلط، سب دھل جائے گا۔ یہ دھوکہ ہے، سمجھا آپ۔ اللہ کے رسول نے تو برکت اس میں فرمائی کہ شادی میں جتنا خرچہ کم ہوگا اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ، اور آج کل بلکہ حدیث کی روح سے، شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بارات جو ہے یہ بھی بدعت ہے۔ بارات جو ہے یہ بدعت ہے۔ یہ لڑکی والے پر اپنے اسلام میں کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے بھئی، ایک بات سوچیے آپ، ایک شخص نے بچی پالی، بچوں کو پالنا آسان کام ہے؟ کتنے میرے پاس دعا کے لیے فون آتے ہیں، لڑکیوں کے لیے بیمار ہے، علاج کرا رہے ہیں، کوئی کمی ہے، لیے پھر رہے ہیں، سمجھے آپ، بوتلیں چڑھ رہی ہیں، کیسے کیسے علاج کرا کے پالتے ہیں، کیسے کیسے نخرے اٹھاتے ہیں، کتنی اس کے لیے مشقتیں جھیلتے ہیں، پھر وہ جوان ہو گئی، پال کے پوش کے علاج کرا کے ہر طرح سے سجا بنا کے آپ کے لیے پیش کر دیا، تو آپ غور کیجئے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ واقعی اسلام میں جو ہے وہی صحیح ہے، کوئی مانے نہ مانے، کرے نہ کرے، مگر کھوپڑا یہ کہے گا کہ جو اسلام میں ہے وہی صحیح۔ جس نے 15-20 سال تک لڑکیاں آپ بھی پالتے ہوں گے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، جانتا ہوں کیا کیا اٹھانا پڑتا ہے بچوں کے لیے، کتنی مشقتیں جھیلنا پڑتی ہیں بچوں کے لیے، کون نہیں جانتا، کیسے کیسے پالے جاتی ہیں بیٹیاں بیٹے۔ اس کو پال کر کے آپ کو دے دیا، اب اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہ بھی، ارے اس نے لڑکی پال کے آپ کے حوالے کر دی، پالی اس نے، خدمت آپ کی کرے گی، پالی اس نے، نفع آپ اٹھائیں گے، پالی اس نے، سکون آپ کو ملے گا،
تو یہ کیا کم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت بڑی خدمت ہے. لڑکی پال کے دے دینا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ غور کیجئے. اس کے ساتھ یہ بھی وہ بھی شروع سے اخیر تک لین دین کے ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. مرنے کے بعد تک کفن میں کے والوں کے ذمے جوڑے گھوڑے زیور یہ وہ سب کے سب. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہیز جو ہے یہ سنت ہے، حالانکہ تحقیق نہیں ہے، تحقیق کے خلاف ہے یہ بات. تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے فرمایا تھا تو حضرت علی سے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. زرہ ہتھیار، جنگوں میں ہتھیاروں کے روکنے کے لیے ایک ڈھال ہوتی تھی، ایک قیمتی چیز ہوتی تھی. کا گھوڑا تو تمہارے کام کی چیز ہے، زرہ کو بیچ کے آؤ. وہ حضور حضرت علی گئے، زرہ کو بیچ کر کے آئے. جو درہم اس سے ملے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. حضور نے سیدتنا ام الفضل جو خاندانی بیوی تھیں، حضور کی چچی سیدنا عباس ابن عبد المطلب کی بیوی، ان کو بلایا، وہ درہم دیے اور کہا کہ اس کے ذریعے سے فاطمہ کے لیے گھریلو سامان کی تیاری کرو. یہ ہے تحقیق. حضور نے کچھ نہیں دیا تھا. حضرت علی کی زرہ بکوا کر کے اس کے ذریعے سے گھر کی ضروری سامان خریدوا کر کے ساتھ میں روانہ کیے گئے تھے. یہ تحقیق ہے. اسے لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن تحقیق والے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے. تھوڑا بہت کچھ لین دین خوشی کے طور پر ہدیہ تحفے جیسے کہتے ہیں ہو تو وہ کوئی نہیں ہے. آج کل ہدیہ تحفہ کہاں رہ گیا؟ آج کل تو آپ خود دیکھ رہے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام میں نہ جہیز سنت ہے اور نہ بارات یہ سنت ہے. یہ بارات بھی بدعت ہے. اسلام میں لڑکی کے لڑکی والوں پہ کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں گیا. اور عقل بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے بڑے نخرے اٹھا کر کے پال کے اپنی جوان بیٹی آپ کے سپرد کر دی ہے. دنیا نہ مانے، کرنے کو تو اپنی کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے پاگل کہنے لگیں گے کہ مولانا کو اس کے علاوہ کوئی بات ہی یاد نہیں. مجھے اس کا غم نہیں ہے. مجھے تو اسلام کا چہرہ دکھانا ہے، کوئی مانے نہ مانے. مجھے تو اسلام کے چہرے سے نقاب الٹ کر کے دکھانا ہے کہ دیکھ لو تم کہاں ہو اور اسلام کیا ہے. خبریں تو یہ سننے کو مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مجھے بتایا گیا کہ ہندوستان میں تو لاکھوں بتائی جا رہی ہیں. ایک بڑے شہر کے اندر 5000 مسلم لڑکیوں نے درخواست دی ہے حکومت کو کہ ہمیں غیر مسلم کر کے غیر مسلموں سے ہمارا نکاح کر دیا جائے، شادی کر دی جائے. ایک شہر میں 5000 مسلم لڑکیوں نے. ذرائع ابلاغ میڈیا بتا رہا ہے، بلکہ یہ تک بتایا گیا کہ ان لڑکیوں کے ایڈریس بھی ڈال دیے گئے ہیں، کون ہے، کیا نام ہے، کہاں کی. سروے کرنے والوں نے یہ بتایا کہ وہ لڑکیاں سب کی سب، ان کا جب سروے کیا گیا تو ان میں سے کسی کی عمر 30 سال سے کم نہیں ہے. 30 سال تک گھروں میں پل نہیں. اب ان کی تو اسکیم ہے، وہ تو ایک مشن لے کے چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کو غیر مسلم کیسے بنایا جائے. اس مشن کے تحت ان میں کے لڑکے ان سے اپنے مشن کے ہمارا مذہب بڑھے گا، تیار ہیں ان سے نکاح کرنے کے لیے. مگر ہمیں کیا سوچنا ہے، ایسا کوئی سننے کو نہیں ملا کہ جب یہ خبر میڈیا کے اوپر آئی اور چھائی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو سن کر کے روتے اور مسلمان لڑکے لڑکوں کے گھر والے ان کے گھروں پر جا کر کے ان کی خوشامد کرتے کہ خدا کے لیے آپ ایسا نہ کرو، آپ کی لڑکی میں اگر کوئی کمی بھی ہے تب بھی آپ غیر مسلم مت بننے دو، ہم نکاح کریں گے. اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے ہم نکاح کریں گے. خالی ووٹوں سے الیکشنوں سے کچھ نہیں ہونا ہے. وہ مشن پر ہیں، وہ اپنی تحریکوں پر ہیں اور ہم غافل ہیں، سو رہے ہیں. ہمیں اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں. اتنا سا نہیں کر سکتے سمجھے. لالچ بھرا پڑا ہے پیٹ میں. شادی کیا بزنس ہو گئی آج کل شادی. جو نکاح سنت تھا اب وہ نکاح سنت تو ہی بہت دور، اب وہ ہو گیا بالکل تجارت ہے. مطلب لڑکے کی شادی کے نام پر خوب گھر بھرنا ہے، نوٹ لینا ہے، دولت لینا ہے. اللہ رحم فرمائے. غور کریو میری باتوں پر.
تو اس وقت آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم نہیں مٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی مٹا نہیں رہا ہے، بلکہ ہم خود مٹ رہے ہیں۔ کیوں ہیں یہ 30-30 سال کی؟ کیوں ان کی عمر یہاں تک پہنچی؟ کیوں ان کے دماغوں میں یہ غبار پیدا ہوئے؟ کیوں ان کے دماغوں میں یہ خرافاتیں پیدا ہوئیں؟ ایک ذہن دے کے جا رہا ہوں اکیلے میں غور کرنا اور میری بات دنیا کو پہنچانا کہ ہم نے خود اپنے پیروں میں کلہاڑی ماری ہے۔ لوگ اپنے مذہبوں کو بڑھانے کی فکر میں ہیں اور ہم دولت بٹورنے کی فکر میں ہیں۔ ہم دنیا کے اندر اس چکر میں ہیں کہ پتہ نہیں کتنا جمع کر لیں، کتنا جمع کر لیں، کیسے کیسے جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کے اوپر رحم فرمائے، سمجھا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت حالات ایسے بن چکے ہیں، میرے پاس جیسے فون آتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے، لڑکی والوں کے فون آتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ لڑکے بھی ہمارے، لڑکیاں بھی ہماری، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، رشتے ہی نہیں ہو رہا ہے، عمریں ڈھلک نہیں ہے، پڑھ رہی ہیں عمر، رشتے ہی نہیں ہو رہا ہے، دیکھا داکھی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ پورا گھر پاس کرے گا تو رشتہ ہوگا، نہیں پورا گھر، ذرا ذرا سے بچے، یار دوست، سمجھے، لڑکے کے ماں باپ سب پاس کریں گے تو رشتہ ہوگا۔ یہ شیطان کرا رہا ہے، کیونکہ سب پاس کر ہی نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی کھوپڑے کا اوندا بھی تو ہوگا، بس ایک اوندا نکلا رشتہ ختم، لاکھوں لاکھ کے خرچے ختم۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سمجھے آپ؟ کل ملا کر کے بات بڑھانا نہیں ہے، بات میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت ایسے حالات ہیں، یہ چیز اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی زیادہ خطرناک چیز بن چکی ہے، یہ جوان لڑکے لڑکیوں کا کروڑوں کی تعداد میں ملک بھر میں گھروں میں رہنا پلنا، اور ان کی راستے میں یہ شادیوں کے خرچوں کا آڑ ہونا، دیکھا داکھی بہت زیادہ ہونا، یہ چیزیں اتنی خطرناک بن چکی ہیں، آپ دیکھیں گے آگے کتنا خطرناک وقت آنے والا ہے۔ میں تو ہو سکتا ہے دنیا میں پتہ کسی کا نہیں، میرا ہی پتہ نہیں کب مر جاؤں، مگر آپ دیکھیں گے اگر یہ حالات کا کنٹرول نہیں ہوا تو بہت برا وقت آئے گا، اور کسی ایک کے لیے نہیں آئے گا بلکہ سب کے لیے آئے گا۔ اس وقت ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، لڑکوں کی، گھر والوں کی، کہ جو کلیئر کریں کہ ہمیں یا تو شادی نہیں کرنا ہے تو بالکل سادہ کرنا ہے، جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ نے کی تھی۔ اتنی ہمت کرنا پڑے گی اس کے لیے، تب یہ ماحول ختم ہوگا، سمجھے آپ؟ ہمت زیادہ کرنا پڑے گی، لیکن ہمت کر کے مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جہیزوں کے ذریعے سے اور ان نوٹوں کی گڈیوں کے ذریعے سے، ان کپاٹوں کے ذریعے سے اور ان 400 کی براتوں کو کھلانے کے ذریعے سے وہ سکون نہیں ملے گا جو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے سے تمام دنیا کو سکون ملے گا۔